بلند ترین جوانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بھرپور جوانی میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس غلیظ معاشرے میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھی۔ اس غلیظ معاشرے میں رہتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کبھی کسی پہ ظلم کے لیے نہ اٹھا۔ اس غلیظ اور گندے معاشرے میں، جھگڑالو معاشرے میں رہتے ہوئے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن اور آپ کا قلب کبھی منتشر نہ ہوا اور اپنے مولا سے کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ اور پھر ایک اسی طرح کی بات آپ سے آگے عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا کہ خلق عظیم، خلق ایک ایسی اجتماعیت کو کہتے ہیں جہاں چار چیزیں اللہ کی اطاعت میں پوری طرح داخل ہو جائیں۔ انسان چونکہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا، عقل کا، روح کا اور قلب کا۔ قلب انسانی تصورات کا مجموعہ ہے، عقل انسانی تخیلات کا مجموعہ ہے، جسم انسانی اطاعت کا مجموعہ ہے، روح انسانی اتباع کا مجموعہ ہے۔ اطاعت، اتباع اور عقل انسانی خیالات، قلب انسانی تصورات، تصورات، تخیلات، اعمال، تصورات، تخیلات، اعمال اور روح کی ساری کی ساری صلاحیتیں، ان سب کا قبلہ جب اللہ بن جائے، ان سب کا قبلہ جب خالق بن جائے، ان سب کا قبلہ جب پروردگار بن جائے، اور ان سب کا رخ جب مولا کی طرف ہو جائے، ان سب چیزوں کے رخ کو مولا کی طرف متوجہ کر لینا اور سب چیزوں کا، قلب کا بھی مولا کی بندگی میں جھک جانا، روح کا بھی مولا کی بندگی میں جھک جانا، عقل کو بھی مولا کی بندگی میں جھکا دینا، شعور و ادراک کی کیفیتوں کو بھی مولا کی بندگی میں جھکا دینا، اور ان ساری چیزوں کا وہاں جھک جانا۔ جب یہ ساری چیزیں وہاں جھکتی ہیں تو پھر بدن انسانی اور اس کی پیشانی مولا کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جب یہ پیشانی وہاں جھکتی ہے، پیشانی وہاں پہ جھک گئی، ظاہر بھی جھک گیا، باطن بھی جھک گیا، تمام چیزیں جب جھک گئی تو اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بندگی۔ اس بندگی کا اظہار آنکھ سے حیا کی صورت میں ہونے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں خلق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اس بندگی کا اظہار زبان سے سچائی کی صورت میں ہونے لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں خلق۔ اس بندگی کا اظہار کانوں سے وحی الہی، الہام الہی، خیالات درست کی سمت جھک جائے، اس کو کہتے ہیں خلق عظیم، خلق۔ اور اس خلق کو یعنی آنکھ تیری رضائے مولا کے بغیر دیکھے نہ، کان تیرے مولا کی منشا کے بغیر سنے نہ، ہاتھ تیرا مرضی مولا کے بغیر اٹھے نہ، آنکھ تیری مرضی مولا کے بغیر دیکھے نہ، خیال تیرا مرضی مولا کے بغیر کچھ سوچے نہ، دل تیرا تصور الہ کے بغیر، تصور خدا کے بغیر کوئی اور تصور قائم نہ کرے۔ اور یہ خلق سارے جب اپنی چوٹی کو پہنچ جائیں تو اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ کے تصور تک پہنچنا،
کوئی تخیل بھی نہیں کر سکتا آپ کے تخیلات تک پہنچنا۔ یا رسول اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے جو کچھ بولا ہے اس طرح کا بولنا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے جو کچھ کیا ہے اس طرح کا کرنا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود زبان محمد عربی یعنی زبان منشاء مولا میں اللہ کی مرضی میں بہ گئی، آنکھ مرضی مولا کے تحت ہو گئی، جسم کا رونگٹا رونگٹا بال بال مرضی مولا میں فنا ہو گیا، راتیں زندہ کر دی، دن روزے میں رہ کر، راتیں قیام کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کے اظہار سامنے اظہار عجز کر کے، اور معراج کی بلند چوٹی پہ بھی پہنچ کر جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو فرما ماں ابدنا کا حق کا عبادت کا، پروردگار جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں اس طرح تیری بندگی نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرا یہ اظہار عجز ہی تیری بلندی کی علامت ہے، تیری یہ عاجزی کا اظہار ہی تیری بلندی کی علامت ہے۔ تو نے جو اپنی زبان سے یہ کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، تو ہم پھر کہیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی، چونکہ یہاں تو کہہ دیا مولا ما عبدنا کا، ہم تیری بندگی نہیں کر سکتے چونکہ تیری شان عرفہ و اعلیٰ ہے، تیری شان عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم تیری بندگی نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے فرمایا میری بارگاہ میں عجز کا اظہار ہی سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج ہے۔ اے میرے حبیب اس معراج کو بھی تیرے بغیر کوئی اور نہیں پہنچ سکا، اس معراج کو بھی تیرے بغیر حبیب کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ اب فرمایا یہاں پہ دیکھیے کہ خلق عظیم، تو اب آپ سمجھ گئے خلق کس کو کہتے ہیں؟ تکلفاً نہیں، آنکھ دیکھے ہی نہ محبوب کے بغیر، زبان بولے ہی نہ محبوب کے سوا، کان سنے ہی نہ محبوب کے سوا، ہاتھ اٹھے ہی نہ محبوب کی بارگاہ کے سوا، قدم چل کے جائیں ہی نہ محبوب کی بارگاہ کے سوا۔ یہ چیزیں جب تیری ایسی ہو جائیں کہ یہ تیری عادت بن جائیں، پھر یہ تیری عادت عبادت بنتی ہے، اور پھر عبادت بندگی کا روپ دھارتی ہے، پھر عبادت بندگی کا دھوپ دھارتی ہے، اس میں شان ہی کچھ اور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے دماغ میں تیرے خالق کے سوا کچھ نہیں ہے، تیرے دل میں تیرے مالک کے سوا کچھ نہیں ہے، تیرے ہاتھ اس کی عطا کے بغیر اٹھتے ہی نہیں، تیری قدم اس کی رضا کے بغیر اٹھتے ہی نہیں، اور تیری سوچ اس کی سوچ کے سوا کوئی اور کہیں اور ملتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ پہنچ کر انسان ہو گیا کیا؟ بندہ، اور اس سے پھر جو بھی عمل سرزد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بندگی، جو بھی عمل سرزد ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی تکلف مٹ گیا، تکلف مٹ گیا، تیرا وجود سراپا ایسا ہو گیا، یعنی شیطان نکل گیا، صرف رحمان باقی رہ گیا، شیطان نکل گیا، صرف رحمان باقی۔ نفس نے اتنی اطاعت کی تیری کہ یہ اماریت سے لوامیت میں بدلا، نفس لوامہ بن گیا، یہاں پھر نفس لوامہ سے یہ نفس مطمئنہ بن گیا، نفس ملہمہ بن گیا، پھر نفس مطمئنہ بن گیا، پھر نفس راضیہ بن گیا، پھر نفس مردیہ بن گیا۔ نفس مردیہ تک جب پہنچا تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب اب میری ساری کی ساری
اب میرا سارا عمل حبیب صرف تجھے راضی کرنا ہے، کیونکہ تو نے ساری کائنات میں سے منہ پھیر کر صرف مجھے راضی کیا ہے۔